حاصل. ایکسکیوز می سسٹر. روش پہ دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ گروپ میں سب سے پیچھے تھی. جب اس نے بینچ پر بیٹھے اس لڑکے کو اچانک اٹھ کر سسٹر الزبتھ کی طرف بڑھتے اور انہیں روکتے ہوئے دیکھا. مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھیگے لہجے میں کہے اس بلند جملے نے پورے گروپ کو رک جانے پر مجبور کر دیا. وہ بھی باقی سب کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی. وہ سفید شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس 17-18 سال کا ایک دراز قد لڑکا تھا جس کے سیاہ چمکیلے بال بے ترتیب تھے. شاید اس نے 2-3 دن سے شیو بھی نہیں کی تھی. اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، پلکیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں. شاید وہ بینچ پر کچھ دیر پہلے تک بیٹھا رو رہا تھا. اس کی صاف رنگت کی وجہ سے آنکھوں کے گرد پڑے حلقے بہت نمایاں نظر آ رہے تھے. اس نے چند ہی لمحوں میں اس کا پورا سراپا جائزہ لے لیا. یور نیم؟ سسٹر الزبتھ نے کچھ حیرانی سے پوچھا. محمد جاوید. اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا. سسٹر الزبتھ نے بے اختیار مڑ کر دیکھا. چند سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ملی. میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی، انہوں نے اس سے کہا. تو اس کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے؟ اس نوجوان کے چہرے کے اضطراب میں اضافہ ہوا. سسٹر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا. چند قدم آگے بڑھ کے اس نوجوان کو ایک طرف لے گئی. وہ دونوں باتیں کرتے رہے. پھر نوجوان نے اپنا والیٹ نکالا، سسٹر کو ایک پین اور کارڈ دیا. سسٹر نے کارڈ کی پشت پر کچھ لکھ کر اسے پکڑا دیا اور وہ کسی ڈمی کی طرح سب کچھ دیکھتی رہی. اسے کیا چاہیے ہوگا جس کی طلب اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے اور بوجھنے کی کوشش کی. گلے میں پڑی ہوئی سونے کی چین جو اس کے کھلے گریبان سے جھلک رہی تھی اور ہاتھ میں باندھی ہوئی کرسچن ڈائر کی گھڑی اسے کسی معمولی گھرانے کا فرد بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے. اگر روپیہ پاس ہے اور روپیہ کمانے کے لیے کسی باہر ملک کے ویزے یا سیاسی پناہ یا پھر نیشنلٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی. چند منٹوں بعد اس نے نوجوان کو والیٹ جیب میں ڈال کر واپس اسی بینچ کی طرف جاتے دیکھا تھا. وہ سسٹر الزبتھ کو اپنی جانب آتے دیکھ رہی تھی. ان کی واپسی پر کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا. روش پر پہلے کی طرح سب چہل قدمی شروع ہو گئی مگر وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی. ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ لڑکا ابھی بھی اس بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے چہرہ ڈھانپے بیٹھا تھا. بے اختیار اس کا دل بھاگ کر اس کے پاس جانے کو چاہا، صرف ایک لمحے کے لیے، صرف ایک بات کہنے کے لیے. اس نے مڑ کر اپنے آگے چلتے گروپ کو دیکھا اور خود کو بے بس پایا. وہ پیچھے جانا چاہتی تھی واپس وہیں، مگر وہ آگے چل رہی تھی. اسے پتا تھا یہ روش سیدھا اس پارک سے باہر لے جائے گی اور وہاں وہ واپس نہیں آ سکے گی. اسے جو بھی کرنا تھا بہت جلدی کرنا تھا. اور آخر اسے کرنا کیا تھا؟ روش پہ چلتے چلتے وہ گھاس پہ چلنے لگی. بڑے نامحسوس طریقے سے اس نے اپنا جوتا اتار دیا. پھر اسی طرح سب لوگوں کے ساتھ چلتی رہی. پھر ایک بار اس نے مڑ کر دیکھا. بہت دور بینچ پہ وہ ایک نقطے کی صورت میں نظر آ رہا تھا مگر وہ وہاں تھا. وہ لوگ گیٹ کے پاس پہنچ گئے. او گاڈ سسٹر، میں اپنا جوتا وہیں گھاس پہ بھول آئی ہوں. مجھے پتہ نہیں چلا میں ننگے پیر چل رہی ہوں. اس نے سسٹر سے کہا. کہاں اتارا تھا؟ سسٹر نے کچھ تشویش سے دیکھا. مجھے اچھی طرح جگہ یاد ہے، وہ اس درخت کے پاس جو جھاڑی ہے وہیں سے میں نے جوتا اتارا تھا. میرا خیال تھا واپسی پہ سے گزریں گے تو میں پہن لوں گی، لیکن آپ نے گیٹ سے نکلنے کا فیصلہ کیا. میں بس 5 منٹ میں لے کر آتی ہوں، اس نے چلتے ہوئے کہا. سسٹر نے آئس کریم مشین کی طرف جاتے ہوئے کہا. ٹھیک. وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی. روش پہ چلنے کے بجائے اس نے گھاس پر بھاگنا شروع کر دیا. وہ جلد از جلد اس کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی. چند منٹ بھاگنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اس نظر آنے والے بینچ پر دیکھا جس پر وہ بیٹھا تھا، مگر وہ بینچ خالی تھی. اسے بے اختیار ٹھوکر لگی. اس بینچ کے قریبی بینچ بھی خالی تھے. وہ آگے بھاگتی چلی گئی. اس نے پارک کے روشوں پر چلتے لوگوں میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نظر نہیں آ رہا. اس نے بے اختیار بھاگ کر گیٹ سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کی. اس کی چادر کا کونا گیٹ میں اٹک گیا. وہ چھڑانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. ننگے سر ننگے پیر بھاگتی ہوئی گیٹ کے پار نکل گئی. تب تک گاڑی ایک زناٹے کے ساتھ ٹرن کر کے سڑک پہ پہنچی تھی. جب تک وہ سڑک پہ پہنچتی جب تک کار اس کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی. اس نے بے بسی سے دور جاتی ہوئی کار کو دیکھا. پھر ایک ٹھنڈ سی اس کے جسم میں اترتی ہوئی چلی گئی. پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ گیٹ کے باہر اور اندر جانے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے. اسے ان کی نظروں کی پرواہ نہیں تھی. اسے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. گیٹ کے قریب آتے چوکیدار کے ہاتھ میں اس نے اپنی چادر بھی دیکھ لی تھی.
اس نے اسے دیکھ کر چادر اس کی طرف بڑھا دی. ہونٹ بھیجتے ہوئے اس نے چادر لے کر اوڑھ لی تھی. کیا بات ہے بی بی, کیا ہوا ہے؟ چوکیدار متجسس تھا. اس نے جواب نہیں دیا, چپ چاپ اندر چلی گئی. روش سے گھاس پر اتر کر اس نے مطلوبہ جگہ جوتا تلاش کرنے کی کوشش کی. اسے جوتا نہیں ملا تو وہ جگہ بھول چکی تھی یا کوئی جوتا اٹھا چکا تھا. چند منٹ گھاس پر بے دلی سے جوتا ڈھونڈتی رہی, پھر واپس اس گیٹ کی طرف چل دی جہاں سسٹر اس کا انتظار کر رہی تھی. گھاس پر چلتے چلتے اس کے پیر میں کوئی چیز چبھی. وہ رکی, اس نے پیر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی. اسے اندازہ نہیں ہوا کہ پاؤں میں کیا چبھا تھا. وہ گھاس سے ہٹ کر روش پہ چلنے لگی. تم نے پریشان کر دیا, اتنی دیر میں ڈر گئی تھی, ابھی تمہارے پیچھے آنے والی تھی. سسٹر نے اسے دیکھا اور پھر ان کی نظر اس کے پیروں پر پڑی. کیا ہوا, جوتا نہیں ملا؟ اس نے سر کی جنبش سے انکار کیا. سسٹر نے چہرے کو غور سے دیکھا, متفکر ہو گئی. کیا ہوا, اتنی کیوں پریشان ہو؟ کچھ نہیں سسٹر, کچھ نہیں ہوا, بس جو ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں ملا. حالانکہ میں نے یقین کریں بہت کوشش کی, پھر بھی پتہ نہیں کیوں. وہ بڑبڑائی. سسٹر الزبتھ نے اس کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی کو دیکھا, پھر اس کے گال چھوتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی. کم آن, ایک جوتا سے گم ہونے پر اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, ہو جاتا ہے ایسا کئی دفعہ. اب اس میں رونے والی کیا بات ہے, ابھی رستے سے دوسرا جوتا خرید لیں گے. سسٹر الزبتھ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. باقی سسٹرز نے بھی اسے تسلی دی. پھر سب اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کرنے لگی. وہ آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی. پچھلے کئی دنوں سے وہ سسٹر الزبتھ کے دیے ہوئے پتے پر جا رہا تھا. فادر جوشوا کے پاس جا کر اس نے ان کو سب کچھ کہہ دیا تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ خود کو کیا سمجھ رہا تھا, اس کا ذہنی خلجان. اس نے ہر چیز کھل کر بتائی تھی. فادر جوشوا نے بڑی محبت اور توجہ سے اس کی ساری گفتگو سنی. پھر دیر تک اسے نیو, اولڈ اور جتنی بھی چنی ہوئی باتیں تھیں وہ سب بتاتے رہے. حضرت عیسیٰ کے مسیحائی معجزات, مدر میری کی بے گناہی, ان کی آزمائشیں, حضرت عیسیٰ کی تنہا زندگی جو انہوں نے لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی, پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں ان کا دار پر چڑھایا جانا. وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح ان کی باتیں سن رہا تھا. یہی سب کچھ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا. مجھے کچھ نہیں چاہیے فادر, میں کسی بھی فائنینشیل گین کے لیے ادھر نہیں آیا, کوئی مالی مفاد مجھے نہیں چاہیے. میں مینٹل کمپوزر کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. مجھے ذہنی یکسوئی کی ضرورت ہے, اور مجھے وہ سب کچھ اپنے مذہب سے نہیں ملا. مجھے لگتا ہے یہ سب مجھے یہاں مل جائے گا. میں چاہتا ہوں مجھے رات کو نیند آئے, میں سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں. وہ بول رہا تھا اور فادر جوشوا ملائمت سے مسکرا رہے تھے. تم ہر چیز حاصل کر لو گے میرے بچے, ہر چیز, مگر کچھ انتظار کرنا ہوگا تمہیں. اس وقت کے دوران تم جتنے ثابت قدم رہو گے, تمہاری آئندہ زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی. فادر میں کر لوں گا, اس نے اضطراب سے فادر جوشوا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. انہوں نے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھپکا. فادر میں جانتا ہوں, میں روز آپ کے پاس آ کر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں. اس نے ان سے اجازت لینی چاہی. شیور, تم ہر روز میرے پاس آ جائے کرو. تقریبات پہلے ہی شروع ہو چکی تھی. وہ طائرانہ نظروں سے سب لوگوں کا جائزہ لیتے ہوئے چرچ میں داخل ہوا. پنجوں کی قطاروں پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے لیے کوئی خالی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی. اگلی قطاروں میں کچھ جگہ اسے نظر آ ہی گئی. وہ ایک بینچ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا. دعا کی کتاب نکال کر اس نے ہاتھ میں لے لی. کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا, پھر اس نے کتاب بند کر دی. ایک عجیب سی اداسی اس کے وجود پہ چھا رہی تھی. اسے اپنا آپ اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہا تھا. وہ سب پیدائشی عیسائی تھے اور وہ پیدائشی مسلمان. ان میں سے ہر ایک اسے خود سے سپیریئر لگ رہا تھا. وہ بہت سے کمپلیکسز کا شکار تھا, مگر اس طرح کی احساس کمتری اسے پہلی بار ہو رہی تھی. سروس کی تیاری جاری تھی. اس پر ایک عجب سی تھکن سوار تھی. بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں. تبھی اسے احساس ہوا اس کے بائیں جانب کوئی آ کر بیٹھا ہے. اس نے آنکھیں نہیں کھولیں. جانتا تھا آہستہ آہستہ تمام بینچیں لوگوں سے بھر جائیں گی. بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں. اس نے اپنے قریب ایک مدھم پرسکون اور اجنبی آواز سنی. اس نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولیں. وہ اس دن کے بعد سے ہر روز ان کے پاس جا رہا تھا. 1-1.5 گھنٹہ وہ ان کے پاس بیٹھتا, پھر اٹھ کر آتا, مگر اس 1-1.5 گھنٹے میں اس کے اندر بہت کچھ بدل جاتا. اسے اپنے ہر سوال کا جواب وہاں ملتا. اس کا ڈپریشن اور فرسٹریشن مکمل طور پر تو ختم نہیں ہو رہا تھا, لیکن کم ضرور ہو گیا تھا. فادر جوشوا نے اسے کچھ دوسرے پادریوں, سسٹر سے بھی ملوایا, اور سب سے مل کر اسے ایسا لگا جیسے اس کا ہاتھ پکڑنے, اس کی مدد کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں. ہر ایک پہلے سے زیادہ مخلص تھا. اسے اپنی نئی دنیا بہت اچھی لگ رہی تھی. چند ہفتوں میں وہ بے حد طریقے سے بدل چکا تھا. ابھی اس نے باقاعدہ طور پہ مذہب تبدیل نہیں کیا تھا.
ابھی وہ فادر جوشوا کی دی ہوئی کتابیں اور پمفلٹس پڑھ رہا تھا۔ چند ہفتوں کے اندر اندر مذہب تبدیل کرنے کا اس کا فیصلہ مستحکم ہو گیا، اور جو تھوڑی بہت جھجک تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ 1-1.5 ہفتے تک باقاعدہ طور پہ وہ اپنا مذہب تبدیل کرنے والا تھا۔ 31 دسمبر کی رات کو تھینکس گیونگ کی پریئر کے لیے وہ کیتھیڈرل آیا۔ وہ کئی دنوں سے باقاعدہ چرچ جا کر سروس اٹینڈ کر رہا تھا، مگر کیتھیڈرل وہ پہلی بار آیا تھا، سروس ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں کا رش اندر آ جا رہا تھا، پوری کیتھولک کمیونٹی وہاں اکٹھی ہوئی کیونکہ سال کا آخری دن تھا اور نیو ایئر کی۔ شاید جملہ کسی اور سے کہا گیا۔ اس نے سوچا، آج کی شام میری زندگی کی سب سے اچھی شام ہے۔ جدید آواز وہی تھی، لیکن اس بار اس کا نام لیا گیا۔ اس نے برق رفتاری سے آنکھیں کھول کے بائیں جانب دیکھا۔ اس کے بہت قریب سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی بالکل اسی کی طرح بینچ پہ پشت سے ٹیک لگائے اور آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ سیاہ چادر اس کے سر کو ڈھانپے تھی۔ سیاہ چادر کی اونٹ پہ نظر آنے والے چہرے پر عجب طرح کا سکون تھا، مگر اس کیفیت کے بغیر بھی وہ بے حد خوبصورت نظر آئی۔ اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور الجھن کا شکار ہو گیا۔ وہ لڑکی اب بھی آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے خاموش تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کیا واقعی وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی یا اسے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتا، اس نے اچانک آنکھیں کھول دی، مگر اس کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ سامنے لگے ہوئے ہولی کراس کو دیکھ رہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا تھا میں تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، اور دوبارہ نہ دیکھتی تو وہ سامنے دیکھتے ہوئے اس طرح بولی جیسے سرگوشی کر رہی ہو۔ حدید اب واقعی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میرے خیال ہے کہ ہم پہلے کبھی ملے بھی نہیں، اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ کیا آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گی؟ پہلی مرتبہ اس نے اپنی نظریں ہولی کراس سے ہٹاتے ہوئے اس پہ مرکوز کر دی۔ حدید نے زندگی میں بہت سی آنکھیں دیکھی تھی، لیکن یہ آنکھیں جو تھیں وہ اس کو ہیپنوٹائز کر لیتی تھی۔ ایسی آنکھیں جنہیں آپ بار بار دیکھنا چاہیں، ایسی آنکھیں جو سب کچھ کہہ دیتی ہیں، کوئی راز نہیں رہنے دیتی۔ اس نے کبھی اتنی اداس آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی تو وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی پلکیں بہت پیاری ہیں، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی بہت خوبصورت تھا، ڈارک بلیک۔ لیکن اب اس کی نظر نہ دراز پلکوں پہ تھی، نہ ہی آنکھوں کے رنگ پر، بلکہ ان کی اداسی پر تھی۔ جو آنکھوں میں تھا وہ کچھ پزل سا ہو گیا۔ آپ نے مجھے اس لیے نہیں پہچانا کیونکہ آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ آپ مجھ سے ملے ہیں، مگر میں آپ کو پہچانتی ہوں کیونکہ میں آپ کو دیکھ چکی ہوں اور میں آپ سے مل بھی چکی ہوں۔ کرسٹینا نے گہری سانس لی۔ اس دن میں نے آپ کو پارک میں دیکھا تھا، آپ سسٹر الزبتھ کے پاس آئے تھے۔ اس نے حدید کو یاد دہانی کرائی۔ حدید نے غور سے اسے دیکھا مگر پہچان نہیں پایا۔ اس دن ویسے بھی وہ جس کیفیت میں تھا شاید کسی کو نہ پہچان پاتا، اور سسٹر کے جس گروپ کے پاس وہ گیا تھا وہ کافی بڑا تھا۔ ان میں یہ لڑکی شامل تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں ہوں، بہرحال میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ سروس شروع ہو چکی تھی۔ اس نے بشپ کو چبوترے پر جاتے دیکھا۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چل سکتے ہیں حدید؟ اس نے ایک مدھم سرگوشی سنی۔ مگر میں یہاں سروس اٹینڈ کرنے آیا ہوں، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا۔ پلیز۔ اس بار اس کی آواز التجائیہ تھی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں وہاں سے باہر آ گئے۔ قہقہوں کا ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ باہر آتے ہی اس نے کرسٹینا کو کہتے سنا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے کیتھیڈرل کے عقبی حصے میں لے آئی۔ اس طرف تھوڑی خاموشی تھی۔ وہاں پر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ حدید اسے دیکھتا ہوا اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ بینچ کے قریب لیمپ پوسٹ کی روشنی نے ان دونوں کو بہت نمایاں کر دیا۔ تم کرسچن کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ اور تم شاید مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ سوال کا جواب سوال سے۔ ہاں، کیونکہ یہ سچا مذہب ہے۔ ہاں بالکل، میں عیسائیت کے بارے میں ایسا ہی سوچتا ہوں۔ تم غلط سوچتے ہو، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ تو کیا میں بھی یہ کہوں کہ تم غلط سوچتی ہو اور عیسائیت کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے؟ حدید کی ثابت قدمی اس سے کم نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اور یہی سوال میں تم سے پوچھوں، تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حدید نے ایک بار پھر اس کا سوال کا جواب سوال سے دیا۔ مجھے اپنے مذہب سے نفرت نہیں ہے، کرسٹینا نے ہلکی آواز میں کہا۔ پھر بھی تم اپنا مذہب چھوڑ دینا چاہتی ہو نا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں اس لیے چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سچائی پالی۔ کون سی سچائی؟ کیسی سچائی؟ مجھے تو آج تک اپنے مذہب میں کوئی سچائی نظر ہی نہیں آئی۔ اگر مجھے کہیں سچائی نظر آتی ہے تو تمہارے مذہب میں، وہ جیسے ایک دم پھٹ پڑا۔
بعض دفعہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ فریب ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ، اور جب تک یہ بات پتہ چلتی ہے حدید، اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی ہے، اتنی دیر کہ نہ آپ آگے جا سکتے ہیں، نہیں پیچھے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ آخر یہ میری اتنی ہمدرد کیوں بن رہی ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ دیکھیے، بازار میں آپ جب بھی جاتے ہیں وہاں ملنے والی سب سے اچھی چیز ہی خریدنا چاہتے ہیں، سب سے پسندیدہ چیز ہی پانا چاہتے ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو کسی بازار میں جانا نہیں پڑا۔ تمہارے پاس سب سے بہترین چیز ہے اسلام، تمہارا مذہب، تمہارا دین، تمہارا پیغمبر، اللہ اکیلا واحد، اور اب تم بہترین چیز چھوڑ کر… حدید نے توشی سے اس کی بات کاٹی۔ کرسٹینا، مذہب بازار میں رکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ مذہب سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ اگر کوئی مذہب یہ چیز نہیں کر پاتا تو اسے کیوں نہ چھوڑ دیا جائے، تو کیوں نہ دوسرا مذہب اختیار کیا جائے۔ یہ سارے مذہب تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک اللہ کی تلاش کرتا ہے۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے میں مسلم رہوں یا کرسچن بن جاؤں، یا کوئی تیسرا مذہب اختیار کر لوں۔ فرق پڑتا ہے حدید، بہت فرق پڑتا ہے۔ تم محمد کو چھوڑ کر عیسیٰ کے پیروکار بننا چاہتے ہو، تم خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر ٹرینٹی پہ ایمان لانا چاہتے ہو، تم ہر چیز کو جو دوسری ہے اسے اپنانا چاہتے ہو، ہر چیز، پیغمبر، دین، خدا، تم سب کچھ غلط کرنا چاہتے ہو، تم سب کچھ غلط کر رہے ہو۔ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ اگر تم اپنے نبی کا نام، اپنے پیغمبر کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لوگے، زندہ کیسے رہو گے تم ان کے بارے میں سوچو گے نہیں تو سانس کیسے لوگے؟ تم ان کی جگہ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ چرچ کے اوپر لگا ہوا کراس نظر آ رہا ہے تمہیں؟ پتہ ہے کیا ظاہر کرتا ہے؟ اگلی بار جب تم اپنے سینے پہ کراس بناؤ گے تو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہوں گے؟ تم اللہ کا نام لے رہے ہوں گے۔ تم اس کو یاد کرو گے نہیں حدیث، تم جس کو یاد کرو گے وہ خدا نہیں ہوگا۔ خدا واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، یکتا ہوتا ہے۔ کرسٹینا نے بلند آواز میں بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ اٹھایا اور حدید کے سینے پر ہولی کراس بنایا۔ تم کہو گے، پتہ ہے کیا؟ تم کہو گے ہولی اسپریچول اینڈ دا سن اینڈ دا فادر۔ تو کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہاری فیملی جانتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی خاموش نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر اسے ایک دم چپ ہونا پڑا۔ وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے، اس کی باتیں سنتے سنتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بالکل بچوں کی طرح۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا کر وہ اپنے گھٹنوں پر جھک گیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی میں کن حالات میں ہوں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، تم سب ایک جیسے ہو، صرف مطمئن کر سکتے ہو اور ریمارکس دے سکتے ہو اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کسی مرد کو روتے نہیں دیکھا تھا، اور اس طرح بچوں کی طرح بلند آواز میں وہ تو رونا جانتی بھی نہیں تھی۔ کسی روتے ہوئے کو کس طرح چپ کروایا جاتا ہے، اور رونے والا مرد ہو تو کیسے دلاسا دیا جائے۔ وہ بے بسی سے اسے روتے بلکتے اور بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کاش میں پیدا نہیں ہوتا اور کاش میں مر سکتا۔ ایک سرد لہر اس کے وجود سے گزر گئی۔ کرسٹینا کو کوئی یاد آیا۔ کاش میں صرف تمہارے لیے ہوتی اور صرف تمہارے لیے، کسی کی آواز اس کے ذہن میں لہرائی۔ وہ بے اختیار جھک گئی۔ وہ اب اس آواز اور چہرے کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ حدید پلیز مت رو۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی پشت پر پھیلا دیا، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا سر سہلانے لگی، بالکل کسی بچے کی طرح۔ وہ چپ نہیں ہوا، وہ روتا رہا بلک بلک کر، جیسے وہ زندگی میں پہلی بار رو رہا ہو۔ کرسٹینا کو پتہ نہیں چلا وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی اس کا سر سہلاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کا لرزتا ہوا وجود ساکت ہو گیا، پھر وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کرسٹینا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو سے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو خشک کرنا چاہا۔ حدید نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیا اور اپنے ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں۔ کرسٹینا نے دیکھا اس کے ہاتھ میں لرزش ہے۔ میں تمہیں پانی لا کر دیتی ہوں۔ وہ بینچ سے اٹھنے لگی، تب حدید نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پلیز میرے پاس رہو، میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ابھی بھی لرزش تھی۔ کرسٹینا رک گئی۔ حدید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا تمہاری فیملی جانتی ہے تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کرسٹینا کے لیے اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ہاں، اس کی ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے اس سے نظر چراتے ہوئے کہا۔ اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کرسٹینا نے سر اٹھا کر کہا، نہیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی۔ تو حدید، کیا تم مجھے بتاؤ کہ تم اپنا مذہب کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ بہت نرم آواز میں اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پہ تھکن دیکھی تھی۔ حدید نے ایک بار چہرے کو موڑا۔ اس نے اپنی چادر کو اپنے گرد اور لپیٹ لیا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، اس نے اس کے چہرے پہ نظریں جمائی، اور جو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سننے لگی۔
اگر میں یہاں نہیں آتا تو میں خودکشی کر لیتا، وہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کبھی دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل عورت کوئی دوسری نہیں دیکھی، اس نے پاپا کو چلاتے سنا، اور تم سے زیادہ ذلیل مرد نہیں دیکھا میں نے۔ اس بار اس نے اپنی ممی کو پاپا سے بھی زیادہ بلند آواز میں دھڑاتے سنا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور دوبارہ کبھی نہ آئے۔ میں نے تم سے شادی کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تم جیسی عورتیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیں، لیکن تمہاری جیسی عورتوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کاش میں تم سے شادی نہ کرتا۔ پاپا نے بہت دفعہ کہا ہوا جملہ ایک بار پھر دہرایا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ کمرے میں ان دونوں کا شور زیادہ نمایاں ہوتا تھا کیونکہ اس کا کمرہ ان کے کمرے کے قریب تھا۔ اس شادی پر تمہیں مجھ سے زیادہ پچھتاوا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیرنٹس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ تمہارے پاس صرف روپیہ ہے، دماغ نہیں ہے۔ تمہارا دل اور دماغ دونوں تنگ تھے اور ہیں۔ تم لوگ نہ خود خوش رکھ سکتے ہو، نہ رہ سکتے ہو، نہ ہی دوسروں کی خوشی دیکھ سکتے ہو۔ اصل میں تم لوگ جیلس ہوتے ہو کیونکہ اس شہر میں اور اس ملک میں مجھے جاننے والے لوگ تمہارے جاننے والوں سے زیادہ ہیں۔ جاننے والے یا چاہنے والے؟ حدید نے ان جملوں پر سر اٹھا کر کچن کے دروازے کو دیکھا۔ وہاں ملازم کام میں مصروف تھے۔ ملازمین کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ حسب معمول کچن میں ادھر ادھر پھر کر معمول کا کام نمٹانے میں مصروف تھے۔ وہ ان کے لیے آوازیں نئی نہیں تھیں۔ حدید کی طرح وہ یہ بھی پچھلے کئی سال سے سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چاہنے والے ہی سمجھ لو۔ تم جیسے تھرڈ کلاس ذہنیت رکھنے والے انسان سے کسی اچھی بات کی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، تو یہ سب کچھ جو آج کل تمہارے پاس ہے یہ اسی تھرڈ کلاس ذہنیت والے آدمی کی وجہ سے ہے۔ تو تم نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ جو تم نے دیا وہ ہر شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا تم نے دیا۔ تو آئی وش میں نے تمہیں گھر میں بند کر کے رکھا ہوتا اور تمہیں کبھی باہر نہ جانے دیا ہوتا۔ اس نے پاپا کی بات پر ممی کا ایک طنزیہ کہا سنا۔ تم 20ویں صدی میں رہتے ہو بلال علی، 18ویں صدی میں نہیں۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے، اور میرے جیسی عورت کو تو ایک کمرے میں بند کر کے تم رکھ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم جانتے ہو جس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں وہاں تم زرشی کے حوالے سے پہچانے جاتے ہو۔ تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ میری وجہ سے تم کروڑوں کے کانٹریکٹ حاصل کرتے ہو۔ اس نے پاپا کو ممی کی بات کاٹ کر کے چلاتے سنا۔ تمہاری وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملا سوائے بدنامی اور رسوائی کے۔ مجھے تمہاری آوارگی کی وجہ سے لوگوں کا مذاق کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ میں تمہارے حوالے سے جاننا چاہتا ہی نہیں، پہچانا جانا ہی نہیں چاہتا۔ تم عذاب بن گئی ہو میری زندگی کے لیے۔ حدید کا چہرہ سفید ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں سے کچھ بھی نیا نہیں تھا، پھر بھی ہر بار ان لفظوں کی اذیت اسے پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ میں آوارہ ہوں تو تم کیا ہو؟ تمہارے کارنامے گنوانے بیٹھوں تو صبح ہو جائے گی۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ سب کچھ جانتی ہوں بلال علی، سب۔ تم جس بزنس ٹور کے لیے اپنی سیکرٹری کے ساتھ مری گئے تھے نا، میں اس سے بھی واقف ہوں۔ ہاں گیا تھا لیلا کے ساتھ۔ پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک بار نہیں 10 بار جاؤں گا۔ اور تم خود کون سی پارسا ہو جو آج کل نیا ماڈل تمہارے وقت ساتھ لیے پھرتے ہو؟ جانتا ہوں تمہارے کیسے تعلقات ہیں۔ اور حدید اپنا سر بے بسی سے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا۔ یہ سب روز نہیں ہوتا تھا کیونکہ ممی اور پاپا کا سامنا روز نہیں ہوتا تھا۔ وہ کئی دن کے بعد ملا کرتے تھے۔ کبھی بابا اپنے بزنس ٹور پہ گئے ہوتے تھے، کبھی ممی اپنے فیشن شوز کے سلسلے میں کئی دن گھر سے باہر رہتی۔ لیکن جب بھی ان دونوں کا سامنا گھر پہ ہوتا وہ یہی سب کچھ کہا کرتے اور کیا کرتے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار، ایک دوسرے کی خامیوں کو اچھالنا، چیخنا، چلانا، گالیاں دینا، برتن توڑنا، ہر وہ چیز جو ان کے ہاتھ میں آئے وہ اسے توڑتے۔ وہ بچپن سے ہی یہ سب کچھ دیکھتا چلا رہا تھا۔ بچپن میں بہت سی باتوں کو زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھتا تھا، اور والدین کے درمیان ہونے والے ہر جھگڑے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا سب ٹھیک ہو جائے، ان کے درمیان صلح ہو جائے، ناراضگی ختم ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی تو صرف وقتی طور پہ۔ اس کی ممی شادی سے پہلے ایک ماڈل گرل تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد تک وہ ماڈلنگ کرتی رہی۔ پھر حدید کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ کے کپڑوں کی ڈیزائننگ کا کام شروع کیا۔ اس کے پاپا ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ممی کو انہوں نے کیٹ واک میں ہی دیکھا تھا۔ اس وقت وہ لندن میں تھیں اور بلال علی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ کیٹ واک کے بعد دونوں کی مختصر سے ملاقات ہوئی، پھر وہ لمبی ملاقات ہوئی۔ 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بلال علی نے باقاعدہ طور پہ زرشی کو پرپوز کر دیا۔ زرشی کے والدین نے کچھ اعتراض اٹھائے تھے کیونکہ وہ زرشی کو پاکستان میں سیٹل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور بلال علی کو پاکستان ہی آنا تھا کیونکہ یہاں ان کی فیکٹریز تھیں۔ تو زرشی نے اپنے والدین کے اعتراض اور ناپسندیدگی کے باوجود بھی بلال علی سے شادی کر لی تھی، کیونکہ اس وقت ان کے سر پر بلال علی کا عشق کا جنون سوار تھا۔ مگر جب وہ باقاعدہ طور پر انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان رہنے لگی تو انہیں احساس ہوا کہ بلال علی ایک بہت ہی کنزرویٹو آدمی تھے، کم از کم بیوی کے معاملے میں، جبکہ بلال علی کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے زرشی کو جتنی آزادی دے رکھی ہے اتنی آزادی اسے خاندان کی کسی عورت کو حاصل نہیں، اور یہ خیال کچھ
حد تک ٹھیک بھی تھا۔ زرشی شادی کے بعد کچھ عرصے تک ماڈلنگ کرتی رہی۔ بلال علی نے ان پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حدید کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ دی، مگر وہ گھر بیٹھنے والی عورت نہیں تھی۔